سر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آخری 10 دنوں میں یہ ناخن اور بال نہیں کاٹنے چاہیے، تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں نا، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ناخن اور بالوں کو نہ چھوئیں۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ انہیں نہ کاٹیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مستحب ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کر رہا ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹیں۔ کیا ہے؟ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ یہاں پر وضاحت اس حوالے سے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا جائے باعث ثواب ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ نمبر 1، اگر انسان حرج میں مبتلا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر اپنی کیفیت ایسی ہے جیسے بال کٹوانے تھے کٹوا نہیں پائے، ٹھیک ہے، اب اتنے زیادہ بال بڑھ گئے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو عجیب و غریب محسوس کر رہا ہے، یا ناخن بڑھ چکے ہیں اور وہ مطلب اس کی فیلنگ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جیسے 40 دن سے پہلے جو ہے انسان کو اپنے جو اضافی بال ہیں اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اب وہ 40 دن جو ہے وہ گزرنے والے ہیں اور یہ دن آئے ہوئے ہیں، تو مسئلہ یہ کہ مستحب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہتر ہے کر لیں، بہت اچھا، لیکن اگر آپ کو کوئی دشواری ہے یا کوئی شرعی معاملہ ہے، جس طریقے سے میں نے ابھی آپ سے وضاحت کی، اس وقت اب آپ مستحب کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ آپ جو ہے اس کا جو دوسرا آپشن ہے اس کو اختیار کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ہم دیکھ لیں کہ وہ ناخن تراش رہا ہے ان دنوں کے اندر، یا بال کٹوا رہا ہے یا کاٹ رہا ہے، اور ہم یہ کہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ارے بھائی، جب شریعت مطہرہ نے مستحب پر کوئی گرفت نہیں رکھی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں گرفت کرنے والے؟ ٹھیک ہے نا، تو یوں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرتا ہے تو یہ ہے بہت باعث اجر، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا جو قربانی نہیں کر رہے وہ بھی جو ہے نا 10 دنوں میں بال یا ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ پتہ کیوں؟ لکھا کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں نا وہ تو حجاج کرام کی مشابہت کر رہے ہیں کہ وہ احرام کے اندر اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتے، ٹھیک ہے، اور جو قربانی نہیں کر رہے تو وہ ان کی مشابہت کر لیں جو قربانی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو قربانی کرنے والے ہیں وہ تو حجاج کی مشابہت کر رہے ہیں، جو قربانی نہ کرنے والے ہیں وہ ان کی مشابہت اختیار کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اجر عطا فرمائے گا۔